إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه وأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول ولعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما اس کے سوا نہیں کانا ہے قول بعد المؤمن مومن جمع اذا جب دعو و بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف رسولی اور اس کا رسول یحکم تاکہ وہ فیصلہ کرنے بینہم ان کے درمیان کہ تو یقولو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا وأطعنا اور ہم نے اطاعت کی اولئک اور وہ ہم وہی المفلحون فلاح پانے والے ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں تو کہیں ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے یعنی سچے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی معاملے میں ان کو خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان ایک منٹ کا توقف نہ کریں فی الفور امن و تعاون کہہ کر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں اسی میں ان کی اصل بھلائی اور حقیقی فلاح کا راز مضمر ہے. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ومن جو يطع اللہ اطاعت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کا رسول ويخشى اور ڈرے اللہ ويتقي اور پرہیزگاری کرے فأولئك بس وهم وہی الفائزون کامیاب ہونے والے. اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس سے سو وہ یہ لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے یعنی جو فی الحال فرمانبردار ہو گزشتہ تقصیرات پر نادم ہو کر اور خدا سے ڈر کر توبہ کرے اور آئندہ برے راستے سے بچ کر چلے اسی کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسم کھائی باللہ اللہ کی جہد ایمانہم اپنی زوردار قسمیں لئن البتہ اگر امرتہم آپ حکم دیں انہیں لَيَخْرُجُنَّ تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے. قل فرما دیں لا تقسموا تم قسمیں نہ کھاؤ طاعۃ اطاعت معروفۃ پسندیدہ ان اللہ بے شک اللہ خبیر خبر رکھتا ہے بما وہ جو تعملون تم کرتے ہو. اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ کر نکل جائے تو کہ قسمیں نہ کھاؤ حکم برداری چاہیے جو دستور ہے. البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو یعنی منافقین بڑی سخت تاکید قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانے چاہتے ہیں کہ ہم کو آپ کو حکم دیں تو سب گھر بار چھوڑ کر خدا کے راستے میں نکل جانے کے لیے تیار ہیں. ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمائے تو سب مال و دولت اللہ کے راستے میں لٹا کر الگ ہو جائیں. اس پر فرمایا کہ اس قدر منہ بھر کر لمبی چوڑی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں. تمہارے فرمانبرداری کی حقیقت سب معلوم ہو چکی کہ زبان سے دعوے بہت کیا کرتے ہو اور عمل کا وقت آئے تو آہستہ سے کھسک جاتے ہو. چاہیے کہ سچے مسلمانوں کے دستور کے موافق حکم برداری کر کے دکھلاؤ. زبانی قسمیں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں. فرض کرو تم قسمیں کھا کر بندوں کو اپنی بات کا یقین دلا دو لیکن اللہ کے آگے کسی کی چلاکی و فریب نہیں چل سکتا. وہ تو تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کی خبر رکھتا ہے. آگے چل کر تمہاری مکاری کا پردہ فاش کر دے گا.
قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ قل فرما دیں اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا اور اطاعت کرو الرسول رسول کی، فإن تولوا پھر اگر تم پھر گئے، فإنما تو اس کے سوا نہیں، علیہ اس پر ما جو حمل بوجھ ڈالا گیا فرقے، وعلیکم اور تم پر ما حملتم جو بوجھ ڈالا گیا تم پر ذمہ، وإن اور اگر تطیعوہ تم اطاعت کرو گے، تہتدوا تم ہدایت پالو گے، وما اور نہیں علی پر الرسول رسول اللہ مگر صرف البلاغ پہنچا دینا، المبین صاف صاف، تو کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہاری ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا، اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی طرف سے تبلیغ کا جو بوجھ رکھا گیا ہے سو اس نے پوری طرح ادا کر دیا، اور تم پر جو بوجھ ڈالا گیا وہ تصدیق و قبول حق ہے کا ہے، اور یہ کہ اس کے ارشاد کے موافق چلو، اگر تم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرو گے تو کامیابی دارین کی راہ پاؤ گے اور دنیا و آخرت میں خوش رہو گے، ورنہ پیغمبر کا کچھ نقصان نہیں، تمہاری شرارت و سرکشی کا خمیازہ تم کو ہی بھگتنا پڑے گا، پیغمبر تو اپنا فرض ادا کر کے عند اللہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے۔ آگے اطاعت رسول کے بعد ثمرات بیان فرماتے ہیں جن کا سلسلہ دنیا ہی میں شروع ہو جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ وعد اللہ نے وعدہ کیا الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے منکم تم میں سے وعملوا اور کام کیا صالحات نیک لیستخلفنہم وہ ضرور انہیں خلافت دے گا فی الارض زمین میں کما جیسے استخلفا اس نے خلافت دی الذین وہ لوگ جو من قبل ان سے پہلے ویمکنن اور ضرور قوت دے گا لہم ان کے لیے دینہم ان کا دین الذی جو ارتضی اس نے پسند کیا لہم ان کے لیے ویبدلنہم اور البتہ وہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے من بعد خوفہم ان کا خوف امن یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے لا یشرکون وہ شریک نہ کریں گے بھی میرا شیئن کوئی شے ومن اور جس کفر ناشکری کی بعد ذالک اس کے بعد فاولئک ہم وہی لوگ الفاسقون نافرمان جمع وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم نے ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حکم کیا تھا ان سے اگلوں کو جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن، میری زندگی میری بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ یہ خطاب فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو، یعنی جو ان میں اعلیٰ درجے کے نیک اور رسول کے کام متبع ہیں، رسول کے بعد ان کو زمین کی حکومت دے گا، اور جو دین اسلام خدا کو پسند ہے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں ان کو قائم کرے گا۔ گویا جیسا کہ لفظ استخلاف میں اشارہ ہے وہ لوگ محض دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ پیغمبر کے جانشین ہو کر آسمانی بادشاہت کا اعلان کریں گے اور دین حق کی بنیادیں جمائیں گے اور خشکی و تری میں اس کا سکہ بٹھلا دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مرعوب نہ کرے گا، وہ کامل امن اطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں گے اور دنیا میں امن و امان کا دورہ ہوگا، اور ان مقبول و معزز بندوں کی ممتاز شان یہ ہوگی کہ وہ خالق خدائے واحد کی بندگی کریں گے جس میں ذرا برابر شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ شرک جلی کا تو وہاں ذکر کیا، شرک خفی کی ہوا بھی ان کو نہ پہنچے گی، صرف ایک خدا کے غلام ہوں گے، اسی سے ڈریں گے، اسی سے امید رکھیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے، اسی کی رضا میں ان کا جینا اور مرنا ہوگا۔ کسی دوسری ہستی کا خوف و ہراس ان کے پاس نہ بٹکے گا، نہ کسی دوسرے کی خوشی نہ خوشی کی پرواہ کریں گے۔ الحمدللہ کہ یہ وعدہ الہی چاروں خلفاء رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھوں پر پورا ہوا، اور دنیا نے اس عظیم الشان پیشن گوئی کے ایک ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خلفائے اربعہ کے بعد بھی کچھ بادشاہان اسلام وقتاً فوقتاً اس نمونے کے آتے رہے، اور جب اللہ چاہے گا آئندہ بھی آئیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوا کہ آخری خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی ہوں گے جن کے متعلق عجیب و غریب بشارات سنائی گئی ہیں۔ وہ خدا کی زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے اور خارق عبادت جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اسلام کا کلمہ بلند کریں گے۔ اللہم اشرنا فی زمرتی ورزقنا شہادت فی سبیلک انک واسع المغفرۃ وذو الفضل العظیم۔ تنبیہ: اس آیت استخلاف سے خلفائے اربعہ کی بڑی بھاری فضیلت و منقبت نکلتی ہے۔ ابن کثیر نے اس کے تحت میں عہد نبوت سے لے کر عہد عثمانی تک کی فتوحات کو درجہ بدرجہ بیان کیا ہے، اور آخر میں یہ الفاظ لکھے ہیں
وجوی الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذلك ببركته وتلاوته ودراسته وجمعة الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوال الأرض فرأيت المشارقها مغاربها سيبلغ ملك أمتي ما ذوي لي منها، فما نحن تتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ونسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. یعنی ایسے انعامات عظیمہ کے بعد ناشکری کرنا بہت ہی بڑے نافرمان اور ہیکڑ بزرگ کا کام ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو کوئی خلفائے اربعہ کے خلاف اور ان کے فضل و شرف سے منکر ہوا، ان الفاظ سے اس کا حال سمجھا گیا: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ نمبر 59، سورۃ الحشر، آیت نمبر 10۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ واقیموا، تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور ادا کرو تم، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وأطیعوا، اطاعت کرو، الرسول، لعلکم، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی خدا کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے ہو تو تم بھی ان کی مقبول بندوں کی روش اختیار کرو، اور روش یہی ہے: نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور تمام شب زندگی میں رسول کے احکام پر چلنا۔ اللہم ارزقنا مطابقۃ رسولک صلی اللہ علیہ وسلم وتوفنا علیہا والحقنا بالصالحین، آمین۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کریں، الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، کافر، معجزین، عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم، ہم، اور ان کا ٹھکانہ، النار، دوزخ، ولبئس، اور البتہ برا، المصیر، ٹھکانہ۔ نہ خیال کر کے یہ جو کافر ہیں تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ یہ نیک بندوں کے بالمقابل مردود و مغضوب لوگوں کا انجام بتلایا، یعنی جب کہ نیکوں کو ملک کی حکومت اور زمین کی خلافت عطا کی جاتی ہے، کافروں اور بدکاروں کی ساری مکاریاں اور تدبیریں شکست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر تمام خدائی میں ادھر ادھر بھاگتے پھریں تب بھی وہ خدائی سزا سے اپنے کو نہیں بچا سکتے۔ یقیناً ان کو جہنم کے جیل خانہ میں جانا پڑے گا۔